سے غریب کے دسترخوان کو آپ کھنگال لینا گلفام کی بات غلط ہو. 5 سے 6 طرح کے کھانے، شربت، ٹھنڈے میٹھے، لسیاں. جوان تو کیسا ہے ذرا بتا. تیرے گھر میں 10 طرح کے کھانے ہیں، تیرے گھر میں کئی طرح کے شربت افطاری میں رہتے ہیں، تیرے گھر میں کئی طرح کے سالن رہتے ہیں، تیرے گھر میں کئی طرح کی غذائیں ہیں. میرے بھائی ذرا کان کھول کے سننا میری تھوڑی دیر کی گفتگو. ذرا صحابہ کی زندگی کو پڑھ پتہ چلے گا، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لے پتہ چلے گا. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام روزے رکھ رہے ہیں لیکن کھانے کے ساز و سامان ختم ہو گئے ہیں. اے لوگوں ذرا غور کرو، دن بھر جنگ لڑنا ہے. جنگ لڑنا کتنا محنت کا کام ہوگا، اور رات بھر اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے. میرے بھائی کھانے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، سارا ساز و سامان ختم ہوا، تھوڑا سا کھجور بچ گیا تھا. اے لوگوں ذرا غور کرو، صحابہ کو ایک کھجور بانٹ کر کے دے دیا گیا، ایک کھجور تقسیم کر دیا گیا. اب صحابہ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں کھجور ہے. کہا پتہ کچھ نہیں جنگ کتنے دنوں تک چلے، یہ جنگ کا معاملہ ہفتے تک رہے یا مہینہ تک رہے. کبھی کبھی جنگ مہینوں تک ہوتی تھی، کبھی جنگ ہفتہ بھر ہوتی تھی، کبھی جنگ 15 دن تک ہوتی تھی. جنگ تو جنگ ہے، ایک دن میں بھی نپٹ سکتی ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے. صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا، سارا رسد ختم ہو گیا. لوگوں ذرا غور کرو، تھوڑا سا کھجور بچا ہے. میرے نبی نے ایک کھجور بانٹا ہے اور مجاہدوں کو ایک کھجور بانٹ کے فرمایا اب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اسی سے افطار کرنا ہے، اسی سے سحر کرنا ہے، اور پورے دن جنگ لڑنا ہے. اور جلسے میں آنے والوں، شاید اگر آج کا مسلمان ہوتا تو جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا. یہاں پہ مجھے لڑنا بھی ہے اور کھانے کو بھی نہیں ملے گا تو کون لڑ سکتا ہے؟ مجھے تو کھانا چاہیے. آج تو کھا کے لڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اے مسلمان ذرا مجھے بتا، آج تو کھا کے روزہ رکھنے تیار نہیں ہے، آج تو کھا کے افطار کرنے تیار نہیں ہے، تو بنا کھائے روزہ کہاں سے رکھ لیتا، بنا کھائے افطار کہاں سے کر لیتا؟ ایک کھجور دیا صحابہ کو. اے لوگوں ذرا غور کرو، کھجور دیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اے مولا ایک کھجور ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے. مولا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر یہ کھجور نہ بھی ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے. اگر ایک کھجور بھی نہ ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے. ہائے ہائے، آج تو کھانے کے کتنے طرح کے. میرے بھائی غریب سے غریب کے دسترخوان کو آپ کھنگال لینا گلفام کی بات غلط ہو. 5 سے 6 طرح کے کھانے، شربت، ٹھنڈے میٹھے، لسیاں. میرے بھائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ صرف ایک کھجور. ذرا غور کرو یار، وہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے یہی کلمہ پڑھا تھا جو تو پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی اور نہیں تھے. وہ یہی مسلمان تھے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا تھا جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور ختم ہوتا ہے والناس پر. یہی قرآن تھا ان کا، اور کوئی قرآن نہیں تھا. ان کا نبی وہی تھا جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے. ان کا نبی بھی کوئی اور نہیں تھا. لیکن یار کتنا فرق آ گیا ان کی اور ہماری زندگیوں میں. دن بھر جنگ لڑے اور ایک کھجور ملی ہے، پھر بھی شکر خدا ہے مولا، نہ روزہ چھوٹے گا نہ میدان چھوٹے گا. آج اگر مسجدوں میں بلایا جائے تو مسلمان آنے کو تیار نہیں ہے. ارے میدانوں میں کیا جاؤ گے جو مسجدوں میں نہیں آ سکتے؟ ارے سر کیا کٹا سکتے ہو جب سر جھکا نہیں سکتے؟ وعدہ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. جب تم اس سر کو سجدے میں جھکا نہیں سکتے تو کٹا کیا سکتے تھے؟ جب مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو میدانوں میں کیا جا سکتے تھے؟ میں تو کہتا ہوں مولا تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈالا، ورنہ ہم اس امتحان کو دے ہی نہیں پاتے. شاید یہ اس کی رحمت ہے کہ اس امتحان میں ہمیں نہ ڈالا. اس امتحان میں ڈالا صدیق اکبر کو. نبی نے فرمایا صدیق مجھے تجھ سے چندہ چاہیے.
اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جب ضرورت ہوتی ہے تو میدانوں میں جان کی بازی لگاتا ہے صدیق، جب ضرورت ہوتی ہے تو گردن کی بازی لگاتا ہے صدیق۔ یا رسول اللہ، اگر غار میں تمام سوراخوں کو بند کرتے کرتے صدیق کا کپڑا ختم ہو جائے تو اپنے پیر کا انگوٹھا لگاتا ہے صدیق۔ یا رسول اللہ، مال چاہیے؟ لبیک میں آتا ہوں۔ صدیق اکبر گھر میں گئے، سارا ساز و سامان لے لیا، سارا مال و متا لے لیا، یہاں تک کہ سونے کا بستر لے لیا، مسالہ پیسنے کا پتھر لے لیا، ہاتھ والا ڈنڈا لے لیا، کپڑا سلنے والی سوئی لے لی، رات کو جلنے والا چراغ لے لیا۔ حضرت ابو بکر نے سارا ساز و سامان لے کے باندھے، اور باندھنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آقا چندہ لایا ہوں، کتنا لائے ہو؟ کہا گھر میں جتنا تھا سب لے آیا ہوں۔ گھر والوں کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑایا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے یار، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ایسا ٹھوک کے کرتے ہیں سولے آنے کا کہ ہم سے بڑا مسلمان شاید زمانے میں کوئی ہو، لیکن جب بات آتی ہے کسوٹی پہ کسنے کی تو بالکل کھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے، رمضان شریف آئے گا، دیکھنا تراویح کی نماز میں 2-3 دن نماز میں تراویح میں مسجد بھری بھری ہوگی، اور 10 دن تک مسجد آدھی ہو جائے گی، اور 15 سے لے کے 20-25 تک تم دیکھنا مسجد میں پتہ نہیں لگا لوگوں کا۔ اور پھر ختم قرآن میں آ کے لوگ کبڈیاں لڑیں گے، میرے کو تو بالو شاہی نہیں ملی، مجھے تو لڈو ہی نہیں ملا، چندہ تو میں نے بھی دیا تھا۔ پھر آ کے کبڈیاں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ختم قرآن کا جھگڑا عید کے دگانے تک چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی توجہ فرمائیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو ختم کر دیں۔ تو یہ تمہاری محبت میں بڑھ رہا، ورنہ تو 1 بجے تک ٹائم تھا، یہ جو بڑھ رہا یہ صرف تمہاری محبت میں۔ اگر تھوڑا سا سن لیں، صحابہ کی جماعت پہ ایک کھجور، صرف ایک کھجور، کتنا؟ صرف ایک کھجور، اللہ اکبر۔ ایک کھجور کو لوگوں کتنے دن چلایا جا سکتا؟ تاریخ میں آتا ہے 1 ہفتے تک صحابہ نے اسی کھجور سے افطار کیا، اسی کھجور سے سحر کیا، اور پورا دن میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ یہ ایمان ہے۔ کھجور چوس کے اس کو پھر جیب میں رکھ لیتے، پانی پی کے سحر کر لیتے۔ جب افطار کا وقت آتا اسی کھجور کو چوس کے پھر رکھ لیتے، پانی پی کے افطار کر لیتے۔ ہفتہ بھر اسی طریقے سے چلنے لڑی لوگوں۔ وہ کون تھے؟ وہ اسی کلمے کو پڑھنے والے تھے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں تھا۔ مسلمانوں،